شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 برس تھی، یہ عام الفیل کا 30واں سال تھا اور فارس میں ہرموز کا بیٹا پرویز تخت نشین تھا، تب مکہ میں ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو عرب کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ مانا جاتا ہے، یعنی مولا علی کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے تو ان کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ تھی، جو آپ کے چچا تھے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کی زوجہ نے حضرت محمد کو 17 برس تک اپنی سگی اولاد کی طرح پالا اور کفالت کی۔ آپ نہایت ہی نیک سیرت با اخلاق خاتون تھی، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی، آپ علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تو آپ کے احترام میں کھڑی ہو جاتی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ آپ حاملہ ہیں، میرے لیے احتراماً کھڑی نہ ہوا کریں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں جب بھی آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم جو بچہ ہے اس طرح حرکت کرتا ہے تو میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ میری مشکل آسان فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا تو امام علی کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، سب آؤ اور کعبہ کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیل گئی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ اب ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ تاریخ 13 رجب، سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو، اللہ کے رسول مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچہ جس کے نور سے پورا خانہ کعبہ جگمگا اٹھا ہے۔ آپ نے دیکھا امام علی کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر اب تک یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی مسکرا کر بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک امام علی کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ اپنی گود میں امام علی کو لے کر باہر آئے تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو گیا اور لوگ پوچھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے اس کا نام کیا رکھیں گے۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے،
اور اللہ کی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ ہی نہ سکے۔ ہر طرف خوشی کی لہر تھی۔ اتنے میں جناب ابو طالب علی کو گود میں لے کر گھر کی طرف جانے لگے تو اتنے میں کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے کے ساتھ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو دیکھا، امام علی کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی کو رکھ کے کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی امام علی کے قریب وہ سانپ آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو ٹکڑے کر کے چیر دیتے ہیں۔ سب لوگ زور زور سے کہنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، یہ میرا بچہ، اس کا نام حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت پر، سخاوت پر، امامت پر، سلام ہو ہر اس شخص پر جو امام علی کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے۔